السلام علیکم پاکستان زندہ باد۔ آج جو ہم چھوٹی سی خوشخبری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، جس کے حوالے سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، تھوڑی سی آپ کو ہنٹ دے چکا ہوں میں کہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایم ڈی کیٹ کے معاملے کو دیکھنے کے حوالے سے جو پی ایم ڈی سی کاؤنسل کا اجلاس ہے وہ بلایا جائے۔ اب وہ اجلاس کس طرح بلایا گیا، کیوں بلایا گیا، کب بلایا گیا، وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے آج ویڈیو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جی سب سے پہلے ایک شکوہ سن لیجئے۔ ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے زہرا ودود فاطمی، ایم این اے ہیں طارق فاطمی، جو کہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن فارن افیئرز ہیں، ان کی مسز ہیں، انتہائی رسپیکٹیبل اور درد دل رکھنے والی خاتون، جو کہ بڑے بڑے قومی ایشوز کو چھوڑ کر آپ کے لیے ایم ڈی کیٹ اور جناب آپ کے ایشوز پہ بات کر رہی ہیں، غصے میں بھی آتی ہیں، میرے سامنے لڑتی رہیں، بڑی کوشش کی کہ آپ کو جو مزید ٹائم ہے وہ مل سکے تاکہ آپ لوگ اپنی تیاری اچھے انداز میں کر سکیں۔ ان کو میں نے دیکھا آج غصہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ، اور جب میں نے دیکھا کہ وہ ناراض کیوں ہو رہی ہیں، جب میں گیا چیک کیا تو پتہ چلا کہ جی آپ کی کچھ انتہائی بدتمیز قسم کی فرینڈز نے جو کہ ایم ڈی کیٹ کی تیاری کر رہی ہیں، جن کو فرسٹریشن ہے، جن کو کوئی ایشو ہوگا، بھائی اگر آپ کو ہے تو آپ دیوار میں ٹکریں ماریں، دیوار کو زخمی کریں، لوگوں کو دل زخمی کرنے کا اختیار آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ آپ ایک بزرگ خاتون کو جو کہ بیچاری اپنے سارے کام چھوڑ کے، وہ کاؤنسلر نہیں ہے بھائی، وہ نیشنل اسمبلی کی ممبر ہے، وہ انتہائی اہم ایشوز کو، قومی ایشوز کو چھوڑ کے، لاکھوں لوگوں کے ایشوز کو چھوڑ کے وہ چند ہزار لوگوں کے ایشوز پہ بات کریے۔ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، آج یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کے بارے میں صرف ناصر بٹ کو پڑھی ہے، زہرا ودود فاطمی کو پڑھی ہے، ادروائز nobody gives a damn, trust me۔ کسی سیاستدان کو کوئی نہیں فکر، ان کو غالباً پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایم ڈی کیٹ ہے کیا، ان کو پتہ نہیں ہوگا ایم ڈی کیٹ کا ایشو ہے کیا، ٹھیک ہے؟ کسی کو نہیں پتا، کسی جرنلسٹ کو نہیں پتا کہ ایم ڈی کیٹ کس بلا کا نام ہے، کس کے ساتھ کھاتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ ایشوز کیا ہیں، پی ایم ڈی سی کا پورا مطلب کیا ہے، پی ایم ڈی سی کے پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے۔ دیٹ واز می، جس کو آج سے 3 سال پہلے، غالباً 2 سال پہلے کرونا میں آپ لوگوں کی جانب سے اپروچ کیا گیا، میں نے کام کیا، آپ نے محبت بھی دیا، آپ ابھی بھی محبت دیتے ہیں، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ آئی ٹرولی اپریشیٹ دس۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں کیپٹل ٹی وی میں تھا تو میں وہاں پر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کورسپونڈنٹ تھا۔ دیٹ مینس کہ میرا جو تعلق تھا اس فیلڈ کے ساتھ تھا، مجھے پی ایم ڈی سی، پی ایم سی جانا ہوتا تھا، مجھے فیڈرل بورڈ جانا ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مجھے خبریں نکالنے میں آسانی ہوتی تھی۔ اب 9 مئی کو جب میں نے پبلک نیوز جوائن کیا تو پبلک نیوز میں مجھے کہا گیا بیکاز یو آر اے سینئر جرنلسٹ، تو آپ یہ ایجوکیشن ہیلتھ کی بیٹس کو چھوڑ دیں۔ آپ کو پاکستان میں کوئی بھی بڑا جرنلسٹ جن کے آپ نام جانتے ہیں، عمران ریاض خان اور ثنا بچہ، غریدہ فاروقی، حامد میر، جتنے بڑے جرنلسٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایجوکیشن رپورٹر نہیں ہے، یاد رکھیے، کوئی بھی ہیلتھ رپورٹر نہیں ہے، سب پولیٹیکل رپورٹر ہیں۔ تو میرے ادارے نے مجھے کہا کہ بھائی آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو 9-10 سال ہو گئے، تو آپ کیوں یہ ایجوکیشن ہیلتھ یہ بچوں والی بیٹس کر رہے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہاؤس کو کور کریں، وزیر اعظم کے ساتھ آپ ہوا کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جناب وزیر اعظم کے ساتھ لگا دیا گیا۔ 9 مئی سے لے کر اب تک میں سارا دن وزیر اعظم ہاؤس کے باہر، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ، ان چیزوں کو کور کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن میں نے چونکہ آپ سب کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جی میں بڑے بھائی کی طرح ساتھ کھڑا ہوں گا، اور آپ کی آواز کوئی اور تو بنتا نہیں ہے، ڈان، اے آر وائی، جیو، ایکسپریس نیوز، دنیا ٹی وی، نو چینل، کسی کو نہیں فرق پڑتا ایم ڈی کیٹ میں ڈیلے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جناب میں نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا، اس کا نام تھا MNBurdu.com۔ اللہ نے عزت یہ دی کہ وہ جو پلیٹ فارم تھا اس کو فالو کیا، نہ صرف آپ لوگوں نے بلکہ ان تمام لوگوں نے بھی جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں آپ کی قسمت کے، یعنی کہ پی ایم ڈی سی کے لوگوں نے، بورڈز کے لوگوں نے، منسٹرز نے، ایجوکیشن منسٹر نے، اور اس پر لگی ہوئی ہر خبر، ہر پوسٹ ان تک پہنچتی ہے اور اس پر ایکشن ہو جاتا ہے۔ اب جناب الحمدللہ ہوا یہ کہ آپ لوگوں کی جانب سے بھی ایک تو میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری کوئی اوقات نہیں ہے، زہرا فاطمی کی کوئی اوقات نہیں ہے، سینیٹر ہمایوں محمد جو تھے ان کی بھی کوئی اوقات نہیں تھی۔ ہمارے بس میں صرف کوشش ہے، اگر اللہ نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بنے تو یقین مانیے کہ ہم الٹے بھی لٹک جائیں تو آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بن نہیں سکتا، اور اگر اللہ چاہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ سب نے ڈاکٹر بننا ہے، جو کہ میری خواہش ہے، میری دعا بھی ہے کہ آپ بنیں، تو ہم چاہیں نہ چاہیں ہم الٹا لٹک کے بھی کوشش کر لیں تو آپ کو ڈاکٹر بننے سے روک نہیں سکتے۔ تو یہ
ہمارے بس میں صرف کوشش ہے آپ کی آواز بننا اور حکام کو جھنجھوڑنا، ان کو بتانا کہ بھائی آپ لوگ، آپ کے بچے جو ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، کتنے درد میں، آپ ان کا احساس کریں جناب، وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی بنا پر آپ کی طرف سے بیشنگ کی جانا ایک بزرگ خاتون کی، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ مجھ سے انہوں نے بات بھی کی اور شی واز ان پین، تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے سوچا میں اپنی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کر لوں۔ تو جناب یہ آپ کو تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، آپ میں سے سب نے کہیں نہ کہیں پہنچ جانا ہے۔ جو گزشتہ 2-3 سال سے میں آپ لوگوں کو ڈیل کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے بچے تب 9th میں ہوں گے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا، اب وہ 2nd ایئر میں ہیں۔ تو بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہہ رہے تھے ہم MBBS نہ کیا تو مر جائیں گے، لیکن آج وہ اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں گائیڈ کرتا رہا ہوں اور الحمدللہ وہ آج خوش ہیں کہ MBBS نہیں بھی کیا تو کوئی ایشو نہیں۔ اگر MBBS پاکستان سے نہیں کیا تو بھی کوئی ایشو نہیں، اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں سے MBBS کیا جا سکتا ہے، مفت میں بھی کیا جا سکتا ہے، سستے داموں بھی کیا جا سکتا ہے، ساتھ دنیا بھی گھومی جا سکتی ہے، MBBS بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹریٹ ہی کرنی ہے نا، ڈاکٹریٹ ہو جاتی ہے۔ تو جناب بتانا یہ چاہ رہا ہوں جی کہ PMDC کی جانب سے آخرکار جو ہے وہ ہماری خبروں کی بدولت ان تک معاملہ پہنچا، انہوں نے ایکشن لیا اور بتایا لوگوں کو، آپس میں ان کی جو میٹنگ تھی، ان کے جو ہم لوگ ہیں انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور جناب انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اجلاس بلائیں گے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کو بائی پاس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ پاکستان میں وہی چہرے گھوم پھر کے دوبارہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ MNA زہرا ودود فاطمی جو کہ تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کی جانب سے صدر پاکستان کو سمری ارسال کی جائے گی، اور MNA زہرا ودود فاطمی، سابق MNA زہرا ودود فاطمی ہو جائیں گی، کیونکہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دی جائے گا، PDM حکومت کا آج آخری دن ہوگا۔ لیکن اگلی حکومت میں بھی یہ لوگ آئیں گے، بار بار یہی لوگ آئیں گے، اور جب یہی لوگ آئیں گے اور انہی کی کمیٹی ہوگی اور اس میں جب صدر پہنچیں گے رضوان تاج PMDC کے، تو وہ یہی لوگ پوچھیں گے کہ بھائی تم وہی بندے ہو جس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کونسل اجلاس بلاؤں گا اور بچوں کے MD کارڈ میں تاخیر کروں گا، تم نے نہیں کی، آج ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہو، 5 سال اب ہم تمہیں دیکھیں گے، پھر ان کی کلاس ہوگی۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے، جیسے کہ آپ لوگوں میں سے بار بار بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ چانسز کتنے ہیں، مجھے امید ہے کہ 60-70% چانسز ہیں کہ PMDC اجلاس میں اس پہ بات کرے گا۔ تو جناب PMDC نے فیصلہ کیا ہے کہ اجلاس بلایا جائے اور اس حوالے سے بات کی جائے، جس میں بہت سی باتیں ہیں جو کہ ایجنڈے کا حصہ ہیں، لیکن جو اہم ایشو جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بات لازمی ہوگی وہ ہے PMDC کا وہ وعدہ جو انہوں نے اسمبلی میں کمیٹی کے دوران ان کے جو ڈاکٹر اظہر علی شاہ ان کے رجسٹرار ہیں ان کی جانب سے کیا گیا تھا، وہ ہے MD کارڈ میں تاخیر کا معاملہ، اور جناب اس پہ بات ہوگی۔ مجھے امید ہے 50-60% جو ہے وہ چانسز ہیں آپ کو ریلیف ملنے کے، لیکن آپ لوگوں سے دست بدستہ جس کو کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے جناب درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی جو تیاری ہے وہ اپنی 27-28 کا غالباً آپ کی ڈیٹ ہے، اس کے اکارڈنگلی ہی کیجئے، اور ان کیس اگر آپ کو ٹائم مل جاتا ہے تو آپ جناب باقی جو بچے کھچے دن ہوں گے ان میں آپ اس کی ریویژن کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ یہ جو خواب آپ لوگ لے کے پھر رہے ہیں اس کو کسی کی باتوں میں آ کے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، چاہے زہرا ودود فاطمی ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے سینیٹر ہمایوں محمد ہیں، چاہے سینیٹر بہرامن تنگی ہیں جنہوں نے لاسٹ ایئر آپ لوگوں کے لیے بڑی کوشش کی، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، اپنا جو شیڈیول ہے اس کو کوشش کریں جاری رکھیں، لیکن اگر آپ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو آپ کو آسانی ہوگی ریویژن کرنے میں۔ آخر میں جناب میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ 6 ماہ بعد یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، 3 ویڈیوز میں نے گزشتہ 3-4 دن میں بنائی ہیں، اس سے پہلے اگر آپ میرے YouTube چینل پہ جا کے دیکھیں تو گزشتہ 6 ماہ میں ایک بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی۔ اب انشاءاللہ اس بار عزم یہ ہے کہ آپ 2,20,000 بچے ہیں، 16,000 کا MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے گا، 4,000 کا BDS میں ہو جائے گا، 2 لاکھ بچے بچ جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے، کون گائیڈ کرے گا؟ کیا MBBS ہی رہ گیا؟ اور اگر MBBS ہی کرنا ہے تو کیا صرف پاکستان سے کرنا ہے؟ اگر پاکستان میں نہیں ہو رہا تو کیا مر جائیں؟ اور بھی بہت سے چانسز ہیں، جیسے آج میں نے اسکالرشپ شیئر کی، کیوبا میں پاکستان کے بچوں کو فری MBBS کروایا جا رہا ہے، بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں سے ہمیں بآسانی اسکالرشپس مل سکتی ہیں، اور ڈھیروں بچے آپ کے جیسے جو گزشتہ سال MBBS کے لیے رو رہے تھے پاکستان میں، لیکن ان کے 92-93% مارکس ہونے کے باوجود بھی ایڈمیشن نہ ہوا، وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے، میں نے کچھ لوگوں کو ریکویسٹ کی اور وہ لوگ جو ہیں ابھی ان کا 2nd ایئر جو ہے چل رہا ہے اور وہ کئی ممالک میں جا کے بخوشی جناب MBBS کر رہے ہیں اور اسکالرشپس پہ کر رہے ہیں، کچھ کو فی دینی پڑ رہی ہے، بہت تھوڑی فی ہے، لیکن وہ ساتھ
خوبصورت لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ خوبصورت وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں باہر کے، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بھی کر رہے ہیں، گھوم پھر بھی رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہے ہیں، ایکسپوجر بھی ہو رہا ہے، اور جناب MBBS بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت سے آپشنز ہیں جن پہ میں مزید کام کر رہا ہوں تاکہ کوئی غلط چیز میں آپ تک نہ پہنچاؤں۔ I'm not any commission agent۔ میں کوشش کروں گا ایسے لوگ ڈھونڈ سکوں جو کہ ہمیں اسکالرشپس کے حوالے سے گائیڈ کر سکیں، ان کے انٹرویو کیے جا سکیں، وہ ہمیں بتا سکیں کہ کس طرح سے بآسانی جایا جا سکتا ہے سکیور انداز میں، سستے انداز میں، اور کن ممالک میں جانا چاہیے، اور کون سے کالجز ہیں جن کو PMDC سرٹیفائی کرتا ہے کہ وہاں سے MBBS کر لینا چاہیے۔ تو لیکن پہلے جو بات سچ ہے کہ MBBS کی جو ویلیو ہے وہ پاکستان کا جو MBBS ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے، اور اگر پاکستان میں ایڈمیشن ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر پاکستان میں نہیں ہوتا تو گھر بیٹھ کر بار بار رپیٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اتنی دیر میں جا کے کسی اور ملک سے MBBS کر رہے ہیں، اور پاکستان آ کے آپ FCPS کر لیں، جس کو ہم 4 سال اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، جو کہ مینڈیٹری ہے MBBS کے بعد، چاہے آپ پاکستان سے کریں یا آپ باہر سے کریں۔ تو جناب آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ بات ہوگی، جیسے میں نے وعدہ کیا ہے، کوشش کروں گا آپ کا ساتھ نہ چھوٹے، اور کچھ ایسا کانٹینٹ کریٹ کرتا رہوں جو کہ آپ کے لیے بجائے انٹرٹینمنٹ کے آپ کے لیے مدد کا ایک وجہ بنے، اور جناب آپ لوگوں کے کریئر بنانے میں وجہ بنے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی موڑ پہ زندگی میں ملاقات ہو، آپ میں سے کوئی آفیسر بنا ہو، کوئی ڈاکٹر بنا ہو، کوئی اچھی سیٹ پہ پہنچا ہو، کوئی امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا پہنچا ہو، اور وہ مجھے دیکھے اور اس کو لگے کہ ہی از دا مین بیہائنڈ مائی سکسیس ود مائی پیرنٹس۔ تو جناب یہ خواہش ہے۔ I'm also a teacher۔ میں نے ریسنٹلی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا ہے، تقریباً سال ہو گیا ہے جب سے آپ لوگوں سے ویڈیوز پہ بات نہیں ہو رہی، میں سال سے یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ تو مجھے اسٹوڈنٹس کی بہت فکر ہوتی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کی، اسپیشلی جو مجھ سے پڑھ رہے ہیں ان کی تو مجھے بہت فکر ہوتی ہے۔ میں 8th سیمسٹر کو پڑھاتا ہوں، 8th کو، 2nd سیمسٹر کو، 2 سیمسٹرز کی 2 کلاسز ہیں میرے پاس۔ لیکن آپ لوگ بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، جناب آپ لوگوں کی فکر ہے، اور گائیڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو چینل ہے اس پہ اگر میں پولیٹیکل کانٹینٹ ڈالوں تو بڑا آسانی سے بڑی بگ آڈینس ہے، لاکھوں لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، اور میں چونکہ ہوتا بھی سارا دن پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں تو میرے لیے آسان ہے یہ خبریں نکالنا، نگران وزیر اعظم کون آئے گا، پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، نون لیگ کیا کہہ رہی ہے، خان صاحب جیل میں کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کب ان کو لے کے گئے، سب میرے پاس ویڈیوز تھی، سب میں نے کور کیا، لیکن ایک بھی چیز میں آپ تک نہیں پہنچاتا، بیکاز آئی بلیو کہ دس از اے ویسٹ آف منی، دس از اے ویسٹ آف ٹائم، دس از اے ویسٹ آف انرجی۔ اور آپ کو اگر پتہ بھی چل جائے کہ خان صاحب جیل میں کیا کر رہے ہیں، اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ میاں صاحب نے پاکستان کب آنا ہے، اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہے یا مریم نواز ہے، تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کس ملک میں اسکالرشپس ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ فیلوشپس کہاں پہ آئی ہوئی ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو MBBS کہاں سے کرنا چاہیے، یا آپ کو MBBS کی جگہ کوئی کون سی ڈگری کرنی چاہیے، کہاں سے کرنی چاہیے، کس طرح آپ کو اچھی سیٹ پہ اچھے پیسے کمانے والی جاب کرنی ہے، تو آپ کو شاید زندگی بدلنے میں آسانی ہوگی۔ تو جناب میرے والد کے لیے دعا کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اذان شروع ہو گئی ہے۔